امام اہل سنت کے بعد برصغیر میں بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کو جو سب سے بڑا انعام ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایک مجدد عطا فرمایا۔ مجدد کون ہوتا ہے؟ اچھا، مجدد کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ مجدد پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم ہو، یہ ضروری نہیں ہے، اتفاق ہے۔ مجدد کی شرائط میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بیان کروں۔ پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، پوری دنیا میں وہ متعارف ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، پوری دنیا والے اسے مان جائیں یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہم جس مجدد کی بات کر رہے ہیں کمال ہے۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے، ہم نے کہا یہ دیکھو یہ ہزاروں ہزار جو مفتی ہے نا وہ ان کے قدموں کا فیضان لے کر مفتی بن گئے۔ یہ جو ہزاروں نہیں لاکھوں علماء اور حفاظ ہیں، آج جو مسجدوں میں حفاظ کی بہتات اور الحمدللہ ایک نہیں سینکڑوں اور ہزاروں نہیں لاکھوں حفاظ نظر آتے ہیں، یہ اسی مجدد وقت کا اور مجدد ملت کا فیضان ہے۔ اس مجدد نے کیا کیا کہ جب امت بدعملی کی طرف جا رہی تھی، جب داڑیاں رکھنا عیب تصور کیا جا رہا تھا، جب دین کی طرف آنا لوگوں کے لیے پریشان کن بندہ چلا جا رہا تھا، ایسے موقع پر کہ جب لوگ اپنی بیٹیاں داڑھی والوں کو دینا پسند نہیں کرتے تھے، میرے مجدد وقت نے وہ کام کیا کہ آپ نے بڑے بڑے چوروں ڈاکوؤں پر ایسی تبلیغ دین کی کہ ان کو بھی داڑیاں رکھوا دی۔ آج نوجوانوں میں جو داڑھیوں کی بہار ہے یہ اسی مجدد وقت کا فائدہ۔ کوئی مانے نہ مانے، اختلاف رکھنے والے لاکھ اختلاف رکھیں، لیکن دنیا یہ مان چکی ہے کہ آج نوجوانوں کے چہروں پر داڑھی، اعتکاف کا جو ایسا ماحول اور جو دین کی طرف عمل کرنے کا بہت بڑا جذبہ ہے، یہ اسی مجدد وقت کا فیضان ہے۔ مزید آگے آئیے، مجدد بدعملی کے خلاف کردار ادا کرتا ہے، بھرپور کردار ادا کیا گیا۔ پھر مجدد کا معاملہ صرف بدعملی کے خلاف نہیں ہوا، پھر مزید آگے چلیے تو بدعقیدگی آ گئی، بدعقیدگی نے پنجے مضبوط کی۔ اب دیکھیں ہمارے درمیان میں چھپے وہ لوگ جو صحابہ کرام کا بغض رکھتے تھے، وہ لوگ جو صحابہ کرام کے خلاف گندی زبانیں کھولتے تھے، بالخصوص جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے اکابر ہستیاں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جنگیں ہوئی ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اختلافات ہوئے ہیں، لیکن بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں اور باپ میں جھگڑا ہونا تو بچے کے لیے یہ بچے کا یہ رائٹ نہیں بنتا کہ ماں کو فیور کر کے باپ کو گالیاں دے یا باپ کو فیور کر کے ماں کو گالیاں دے۔ بچے کا حق کیا بنتا ہے؟ دونوں کے بارے میں اگر صلح کروا سکتا تو کروائے، اور نہیں کروا سکتا تو دونوں کا جیسا ادب ہے ویسا کرے، دونوں سے جیسی محبت ہے ویسی کرے۔ تو جو ہمارے درمیان میں ناسبیت اور خرجیت پل رہی تھی امیر معاویہ کے حوالے سے، وہ ایسا اسپرے کیا گیا نعرہ لگا کر کے، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جلوس نکال کر کے کھلبلی مچ گئی، بھونچال آ گیا، لوگوں نے اس شیخ کامل کو پتہ نہیں کتنی گندی گالیاں دی، لیکن دنیا نے دیکھا مجدد وقت کا کمال یہی ہوتا ہے، جو اپنوں کے درمیان فتنہ چھپا ہوا تھا اس کو ایسے آشکار کیا کہ میں الحمدللہ علماء کے صحبت میں بیٹھتا ہوں، پچھلے 2-2.5 سالوں میں جتنی کتابیں امیر معاویہ پر لکھی گئی ہیں صدیوں پہلے بھی نہیں لکھی گئی تھی، اتنا کام ہوا ہے۔ اور اب بچہ نعرہ لگانے لگے، ہر صحابی نبی، بچے لگا رہے تو بڑے کیوں نہیں لگا رہے، ہر صحابی نبی معاویہ اور علی، یہ فکر اسی مجدد وقت کی ہے۔ اچھا پھر آگے آئیے، بدعملی آئی، مجدد وقت آگے آ گیا، بدعقیدگی آئی، مجدد وقت آگے آ گیا، پھر آیا انسانیت پر کٹھن وقت آیا، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی زلزلے آ گئے، کبھی کورونا آ گیا، دنیا نے دیکھا وہ مجدد یہاں پر بھی پیچھے نہیں ہٹا، وہ یہاں پر بھی کبھی غریبوں کی غم گساری ہو رہی ہے، کبھی غریبوں کے ساتھ دیا جا رہا ہے، کبھی سیلاب زدگان کو راشن پہنچایا جا رہا ہے، کہیں پر جو ہے وہ جو زلزلے آئے ہیں ان کی خدمت کی جا رہی ہے، کورونا والوں کو گھر گھر راشن پہنچایا جا رہا ہے، سادات کرام کو گھر گھر راشن پہنچایا جا رہا ہے، پھر تھیلیسیمیا کے مریضوں کو 8000 خون کی بوتلیں دی گئی، دنیا سر پکڑ کے بیٹھ گئی مجدد یہ بھی کرتا ہے۔ کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے احمد رضا کا جو فیضان عطا فرمایا ہے اس نے یہ بھی کر کے دکھا دیا۔ لوگ کہتے ہیں انسانیت کا کام مولوی کیا جانے، ہم نے کہا جس حبیب کو اللہ تعالیٰ نے موصر انسانیت بنایا ہے اس نبی کا ماننے والا کہ انسانیت کی خدمت نہیں کرے گا، دنیا حیران ہے۔ تو آئیے آج اسی شیخ کامل کا، آج اسی مجدد ملت کا، جی ہاں، جس نے بدعملی کے سامنے بھی بند باندھا ہے، جس نے بد مذہبیت کے آگے بھی بند باندھا ہے، جس نے بد مذہبیت کے نام پر دین کے نام پر بد مذہبیت پھیلانے والوں کے آگے بھی بند باندھا ہے۔ آج لوگوں کو جب اجتماع کرانے کی بات آتی ہے نا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا، یار دعوت اسلامی اجتماع کیوں نہیں کرا رہی، یہ دعوت اسلامی کو چاہیے کرائے۔ جانتے ہیں کہ مجدد نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ بد مذہبوں کے آگے بد ماننا ہو، بد عقیدہ کے آگے بد ماننا ہو، بد عملی کے طوفان اور سیلاب کو روکنا ہو، یا پھر انسانیت کی خدمت کرنی ہو۔ دنیا آگ بن کر کے نام لیتی ہے میرے شیخ کامل، شیخ طریقت، بانی دعوت اسلامی ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا آج الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، آج ہی کے دن 26 رمضان المبارک کو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں امیر اہل سنت کی ذات عطا فرمائی۔ آج
آج انہی کا یوم ولادت ہم منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے شیخ کامل کو عمر خضری عطا فرمائے. یہ جو گلشن عطار ہے نا یہ واقعی گلشن عطار ہے, اور ایسے پتہ نہیں کتنے گلشن عطار نے کام کر دی ہے. 200 ملکوں میں جس کا کام چل رہا. آپ حیران ہوں گے وہ مدنی چینل جس کے ماہانہ ایکسپنسز اتنے زیادہ ہیں, آپ دیکھ کوئی ایڈ نہیں ہے, کوئی اشتہار نہیں ہے, اور ماہانہ بنیاد میں کروڑوں روپے اس کورونا کی صورتحال میں دعوت اسلامی نے کروڑوں نہیں اربوں روپے غریبوں کی خدمت میں لگا دیے, اور اس نے کروڑوں اربوں روپے مدنی چینل پہ لگا دیے. تو یہی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. بہت بہترین وقت ہے یہ. دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے, جتنا ممکن ہو سکے اس شیخ طریقت کے لیے دعا کیجیے, ان کا ساتھ دیجیے جس محاذ پر بھی ہو. روز محشر اللہ کی ذات سے امید ہے جس مجدد نے ہمیں دنیا میں نہیں چھوڑا, بد عملی کے آگے آ گیا, بدعقیدگی کے آگے آ گیا, انسانیت کی خدمت کرنے آ گیا, ہم کیسے مان سکتے ہیں وہ پیر دنیا میں ہمارا ہاتھ پکڑے تو روز محشر ہمیں یوں ہی چھوڑ دے؟ ہم کیسے کہہ جائیں کہ وہ پیر جو دنیا میں پریشان ہونے پر امت کی غمگساری کرنے آ جائے وہ میدان محشر میں ساتھ چھوڑ جائے؟ کوئی کہے پیر بھی میدان محشر میں ساتھ دے گا, ہم نے کہا تو پیر کی بات ہے. اس پیر نے جو لاکھوں استاد بنایا ہے نا, ان کے بارے میں باضابطہ روایتیں موجود ہیں کہ کل قیامت میں استاد اپنے شاگردوں کی شفاعت کرے گا. شاگردوں کے نام لے لے کر کے, استاد جی میں نے سبق پڑھا, ہاں یہ بھی میرا بچہ ہے, یہ بھی میرا بچہ ہے, یہ بھی میرا بچہ ہے. استاد اپنے شاگردوں کی شفاعت کرے گا. کیسے مان جائیں کہ جس نے کروڑوں مفتی اور کروڑوں علماء بنا دیے وہ اپنے مریدوں کو ایسے ہی بھول جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ میں سے اگر کوئی مرید نہیں ہے, شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید ہو جائیے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے. عمر خضری